اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم داؤد احمد خان اپنے یوٹیوب چینل خان 78 دعاخانہ داؤد میں آپ سب دوستوں کو نوشہرہ ورکاں ضلع گوجرانوالا سے خوش آمدید کہتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے والی ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ غذاؤں کی جو ویڈیو ہم بنا رہے تھے وہ اب اپنے اختتام کو پہنچی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم جو نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں وہ نبضوں کے متعلق ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مریض جو ہے ہمارے دواخانہ پر آیا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، آج ہم یہ آپ سے بھی شیئر کریں گے اور آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھائیں گے کہ ہم نبض کو کیسے چیک کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے چند احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، مریض جب ہمارے دواخانہ پر آتا ہے تو وہ باہر سے تھکا ہوا، اس کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے فوری طور پر اس کی نبض کو دیکھیں گے تو ہمیں جو رزلٹ ہیں وہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پہلے ریسٹ دیں، تھوڑا سا وہ آرام کرے، اور اس کے بعد ہم اس کی نبض کو چیک کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض جو جس کو ہم چیک کر رہے ہیں اس کو کوئی ضرورت سے زیادہ خوشی تو نہیں ہے یا وہ کسی غم میں مبتلا تو نہیں ہے، ان چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کی نبض کو دیکھیں گے۔ نبض دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہاتھ کو کسی چیز سے بندھا ہوا نہ ہو اور اس میں ضرورت سے زائد چوڑیاں نہ ہوں، اور کوئی بیلٹ وغیرہ وہاں پہ نہ لگی ہوئی ہو، جیسے لوگ پٹا وغیرہ باندھ دیتے ہیں، یہ چیزیں نہ ہوں۔ ان کو ہٹانے کے بعد ہم نے اپنی جو نبض ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی چند باتیں۔ تو اب چلتے ہیں، میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں، پریکٹیکلی طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نبض کو کیسے چیک کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی نبض کے نیچے کون سی والی نبض آ رہی ہے، کون سی بیماری کو وہ شو کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہم آئندہ ویڈیو بنائیں گے ان کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نبض کو کس طریقہ سے چیک کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمسائے ہیں، یہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اپنی رضامندی سے ویڈیو بنوا رہے ہیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آئیں تو ہم نبض کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ بلال صاحب ہیں میرے پاس ماشاءاللہ، یہ ہمارے بیٹے ہیں، اشفاق باجوہ صاحب ہیں، ان کا سٹور ہے ہمارے سامنے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ تو بلال بھائی آپ ہاتھ کو ایسے کریں کہ انگوٹھا اوپر کی طرف ہو اور انگلی جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو۔ تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو ایریا ہے یہ ہم نے چیک کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نبض کا چیک کرنا۔ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ انگلی احتیاطاً نیچے کی طرف ہو، انگوٹھا جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو، اس کی سیدھ میں ہم نے جانا ہے۔ تو یہاں پہ کلائی کی ہڈی ہوتی ہے، 1 انچ کا فاصلہ ہے وہ ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی انگلیاں جو ہے نا چاروں یہ یہاں پہ آرام سے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ایسے۔ تو اب ہم ایک معالج ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے نیچے کیا سٹروک آتے ہیں اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض کو کیا مسئلہ ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنی نبض کو کیسے چیک کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہم نے انگلی جو چھوٹی ہے اس کو نیچے کرنا ہے، اور یہ والا جو انگوٹھا ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف کرنا ہے۔ جب ایسے ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کی سیدھ میں جانا ہے، ایسے کلائی کی طرف۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو ایریا ہے یہ ہمارا پوائنٹ ہے۔ ویسے تو ہم کان پٹی سے بھی یہاں سے بھی نبض کو چیک کر لیتے ہیں، اور پاؤں کی ٹخنے سے جو ہڈی ہوتی ہے وہاں سے بھی ہم نبض کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے
ہمیں وہاں سے دیکھنی پڑے. یہ ماشاءاللہ ہاتھ صحیح سلامت ہے. ہم ادھر سے نبض دیکھیں گے. یہ والا پوائنٹ جو ہے یہاں تک یہ نبض کا پوائنٹ ہے. ہم نے اپنی انگلیاں چاروں جو ہیں اس کے اوپر ایسے آرام سے رکھنی ہیں. جب ہم رکھیں گے تو جو ایک معالج ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کون سی انگلی جو ہے وہ کیا اسٹروک دے رہی ہے اور ہمیں کیا بتا رہی ہے. میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں آنے والی ویڈیوز جو ہوں گی ان کے اندر شیئر کروں گا. تو آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی انگلی کے نیچے کون سی والی نبض ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی پتہ چلے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے ساتھ میری فیملی کا حصہ بنیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ نبض کو کیسے چیک کریں گے. تو آئندہ جو ویڈیو ہوں گی انشاءاللہ تعالی اس میں ہم بتائیں گے. تو جی اب ہم نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ نبض کو ہم کیسے چیک کرتے ہیں اور آپ نے پریکٹیکل طور پر بھی دیکھ لیا ہے کہ نبض ہم ایسے چیک کرتے ہیں. مزید اگر کسی کو نبض چیک کرنے میں کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا کسی کو کوئی پرابلم ہو نبض سمجھنے میں یا کوئی بھائی یا کوئی حکیم بھائی جو ہیں وہ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر وائس میسج بھی کر سکتے ہیں. تو امید کروں گا کہ یہ میری ایک معلوماتی ویڈیو ہے. جو میرے حکماء دوست ابھی پڑھ رہے ہیں یا حکمت کو شروع کر رہے ہیں یہ والی ویڈیو جو ہے ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. اور ایسے دوست جو طب کے علم حاصل کرنے میں شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ویڈیو مفید ثابت ہوگی. اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری آخرت میں مغفرت فرمائے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.